اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ قربانی احادیث کی روشنی میں۔ اس ویڈیو میں قربانی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اور اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ مشکوٰۃ، ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ طبرانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی عید سے قبل کے ایام سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ جب تم بقر عید کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے عید کو نہ جاتے، اور عید قرباں کے روز اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہار شریعت۔ امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ مینڈا قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور ذبح فرمایا۔ پھر فرمایا، الہی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ فائدہ: ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم میم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی
اور اس موقع پر امت کا خیال فرمایا، لہذا جس مسلمان صاحب استطاعت سے ہو سکے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔ بہار شریعت، قانون شریعت۔